خوف خدا عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود السلام، پیج نمبر 4۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ 1442 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا چھٹا روزہ، عصر کی نماز کے بعد مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوشل میڈیا کے ذریعے جو سوالات ہمیں موصول ہو رہے ہیں، ان میں ایک سوال یہ آیا ہے کہ کیا بچوں کے ساتھ بھی شیطان ہوتا ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے انسان کا تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے اور ایک شیطان جس کو ہم ذات کہتے ہیں، پیدائش سے ہی ساتھ ہے وہ، پھر عمر بھر ہی ساتھ رہتے ہیں۔ آخری وقت میں نماز عصر ادا کرنے کے تعلق سے کیا حکم ہے؟ آخری وقت سے مراد اگر یہ ہے کہ بالکل سورج ڈوبنے والا ہے اس طرح، تب تو یہ کہ اتنی تاخیر کر دینا کہ سورج ڈوبنے میں 20 منٹ سے بھی کم وقفہ رہ گیا، جب نظر جو ہے نا وہ سورج پر ٹھہرنے لگی، اتنا سورج ٹھنڈا ہوا، تو یہ اس کا وقفہ ہمارے ہاں 20 منٹ ہے، تقریباً 20 سے 25 منٹ، تو اب اتنی تاخیر کر دی بلا عذر، تو ایسا کرنا حرام ہے۔ البتہ یہ کہ نماز تو عصر کی اس دن کی نہیں پڑھی تو پڑھنی ہوگی، قضا نہیں ہوئی ہے ادا، لیکن یہ کہ بلا وجہ تاخیر کی وجہ سے گناہ گار ہوگا۔ اور اگر بیماری یا کوئی ایسا شرعی عذر ہے جس کی وجہ سے تاخیر ہوئی تو گناہ گار نہیں ہے۔ عام لوگوں میں ایک تاثر ہے کہ اتنے بج گئے تو عشاء قضا ہو گئی، اتنے بج گئے تو مغرب قضا ہو گئی، اب کیا زور پڑھنے کا فائدہ، اب زور تو قضا ہو گئی، عصر تو گئی آپ کی، اب فجر کیا اجالا تو نظر آ رہا ہے، فجر تو گئی آپ کی۔ تو یہ جو عوام میں ایک تاثر ہے کہ وہ بس دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ نماز گئی اور پھر وہ نماز نہیں پڑھتے، اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ اس میں بھی مختلف پارٹیاں ہیں، بعض ایسے کہ سورج نکل آتا ہے، پتہ ہوتا ہے ہم لوگوں کو ٹائم کے، پڑھ رہے ہوتے ہیں نمازیں، مسجدوں میں آپ جائیں گے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں فجر کی، یعنی سورج نکلنے کے بعد تو واقعی پہلی کرن چمکی سورج کی، فجر کا وقت پورا ہوا، تو اب تو 20 سے لے کر 25 منٹ تک رکنا ہوگا سورج نکلنے کے بعد، یعنی جب آنکھیں سورج کو دیکھ
ٹھہر نہ سکیں، آنکھیں چندیانے لگیں، اتنا سورج روشن ہو جائے. لیکن یہ کہ ہر وقت ایسا روشن ہونا ہر جگہ نہیں ہوتا کہ بادل وغیرہ آڑے آ جاتے ہیں. بارشیں جب پوری ہو جاتی، بارشیں ہوتی ہیں نا، اس کے بعد جب دھوپ نکلتی ہے نا، وہ سورج ایکوریٹ نظر آتا ہے. تو ورنہ ہر وقت نظر نہیں آتا اتنا ہر جگہ پر. تاہم یہ کہ 20 سے 25 منٹ کا علماء نے وقفہ لکھا ہے کہ اتنی دیر میں سورج نکلنے کے بعد وہ سورج جو ہے نا یہ روشن ہو جاتا ہے، آنکھیں چندیانے لگیں. تو یہ آنکھیں جب چندیانے لگیں 20 سے 25 منٹ کے بعد طلوع آفتاب کے، تو اب نماز جو قضا ہو گئی تھی وہ قضا کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ جان بوجھ کر قضا کی ہے بغیر شرعی عذر کے تو سخت گناہ گار ہے. اور قضا نہیں کرے گا تو اس سے بھی سخت گناہ گار ہے کہ اس نے تو فرض ہی چھوڑ دیا. قضا کرنے سے کم از کم یہ کہ فرض ادا تو ہو جائے گا، اور تاخیر کی توبہ کرے. اور ورنہ نماز ہی نہیں پڑھی تو اس کی توبہ بھی نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھی اور توبہ کرتا رہے. تو یہ نہیں. کسی کو مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے بولتا ہوں، کسی سے آپ نے ₹1,00,000 قرضہ لیا اور آپ بولتے میں دوں گا تو نہیں، ویری سوری، دوں گا تو نہیں، ویری سوری. تو وہ کہاں سوری قبول کرے گا؟ لڑائی کرے گا آپ سے، معاف کرے گا کیسے؟ تو وہ آپ نے جو معاہدہ ہوا تھا، کمپرومائز آپ کا جو بھی ہوا تھا، مطلب تھے، اس سے آپ نے بہت لیٹ کر دیا جیسے. تو اب یہ کہ آپ دیکھ کر کہیں گے نا سوری یار میں دیر ہو گئی، تو وہ شاید سوچے کہ یار اپنے پیسے تو آ گئے نا، کوئی نیور جانے دو. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ مثال دنیاوی ہے سمجھانے کے لیے. تو فرض ایسا ہے کہ وہ ادا کرنا ہی ہے، اس کی یوں معافی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کیا فرماتے ہیں کہ نماز صرف یہ اندازے سے اس کے ٹائمنگ نہیں نہیں نہیں، اس کے تو باقاعدہ وہ یہ توقیت ہے کہ یہ پورا فن ہے علم توقیت. یہ تو سیکھنے سے ہی آئے گا. یہ تو سب نہیں جانتے. رات 12 بجے عشاء قضا ہو گئی. نہیں نہیں، گھڑی کا کوئی اس میں دخل نہیں ہے. روز ٹائم تو بدلتا رہتا ہے. 12 بجے کا بھی کوئی 12 بجے تو وہ تہجد کوئی بولتا ہے کہ بھئی 12 بجے تہجد کا وقت ہو گیا، کوئی بولے گا 3 بجے تہجد کا وقت ہو گیا، کوئی بولے گا تہجد کے وقت یہ واقعہ ہوا. یہ بولتے ہیں بعض اوقات. تو یہ اچھے لوگ بھی بول دیتے ہیں، یہ توجہ نہیں ہوتی. تو ایسا نہیں ہے. تہجد کا وقت تو اب آج کل ہمارے یہاں کراچی میں 8:30 بجے عشاء ہے، تو فرض پڑھ کر 1 سیکنڈ کے لیے بھی سو گیا، سمجھو 8:45 بجے اٹھ گیا سو کر، تہجد کا وقت اس کا ہو چکا. 12 بجے کا انتظار ضروری نہیں ہے. اسی طرح وہ دوپہر کے 12 بجے کا بھی بولتے ہیں. تو یہ اپنے اپنے طور پر ہاں کرے ہوتے ہیں. اس کے باقاعدہ ٹائم ٹیبل ہے. اور اب تو آسان ہو گیا. دعوت اسلامی کی پریئر ٹائم کی جو اپلیکیشن ہے اس پر آپ جائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ وہ دنیا کے بے شمار شہروں کے علاقوں کے اس میں ٹائم ٹیبل ٹائمنگ ملیں گے نمازوں کے، سحر و افطار کے بھی. یہ آپ اپنے موبائل میں اس کو مطلب رکھ سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. بہت آسانی ہو گئی ہے. پہلے ہم تو زمانے سے دعوت اسلامی کے بھی پہلے سے میں تو اپنے پاس کیلنڈر رکھنا اور یہ تھا کہ نماز کے ٹائم کی فکر ہوتی تھی. لیکن اب تو ضرورت نہیں پڑتی کیلنڈر لٹکانے کی، اس میں سب کچھ آ گیا. اب تو بعض لوگ تو شاید گھڑیاں بھی نہیں پہنتے. گھڑی بھی ہے، سب کچھ اس میں 1000 چیزیں اس میں، کافی ڈیپتھ ہے اس میں. لیکن میں گھڑی پہنتا ہوں. زکوٰۃ کے تعلق سے سوال یہ ہے جو میں اپنے انداز سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ زکوٰۃ کے لیے انگلش مہینہ یا انگلش سال دیکھا جائے گا یا اسلامی سال دیکھا جائے گا؟ زکوٰۃ کے لیے اسلامی سال، بلکہ تمام جو بھی دینی معاملات ہیں نا سب کا تعلق اسلامی سال سے ہے. بالغ ہونے کا تعلق کہ بھئی 12 سے 15 کے درمیان لڑکا بالغ ہوتا ہے، لڑکی 9 سے 15 کے درمیان بالغہ ہوتی. تو یہ سب ہجری سن، اس میں عیسوی سن کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو اسی طرح مطلب ہے کہ رمضان بھی تو ہم اس سن ہجری سے ہی مناتے ہیں نا. بقرعید، حج، شب برات، جشن ولادت، 11ویں شریف، 6ٹھی شریف خواجہ غریب نواز کی، اور بھی بہت سارے ہمارے تہوار جو سب کے سب ہجری سن کے حساب سے ہی ہوتے ہیں.
تو اسی طرح زکوٰۃ بھی ہجری سن کے حساب سے سال پورا ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کا سال سمجھو کہ ذوالحجہ جو بقرعید کا مہینہ یا حج کا مہینہ، اس کی 3 تاریخ کو دوپہر کے 12:12 پر یہ صاحب نصاب ہوا، تو آئندہ سال ذوالحجہ کے 3 تاریخ کے 12 بجے دوپہر کے جب 12 پورے ہوں گے تو اب اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. یہ تو بڑے بڑے اس میں تو کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ خالی تاریخ تو بتاتے ہیں کہ جیسے 3 ذوالحجہ کو یہ صاحب نصاب ہوا اور اس کی نصاب باقی رہا اس میں پورا سال، تو وہ 3 تاریخ بتا دے. 3 تاریخ کافی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ جتنے بجے، جتنے گھنٹے، جتنے منٹ اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. تو یہ ہے اس کا حساب سال بھر کا پورا ہونے کا. تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اتنے بجے زکوٰۃ اس پر فرض ہوئی، تو اتنے بجے جیسے 12 بجے 3 تاریخ 12 بجے اس پر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے. 12:12 کی مثال دی ہے کہ منٹ بھی کاؤنٹ ہوں گے. 12:12 میں زکوٰۃ فرض، تو 12:12 میں وہ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالے یا 12:12 سے پہلے وہ مستحق تک زکوٰۃ دے دے؟ یعنی 12:12 پر مثلاً اس پر زکوٰۃ فرض ہوئی، اس سے پہلے فرض نہیں تھی مگر ایڈوانس میں دے تو جائز ہے. اب 12:12 سے بلا وجہ تاخیر کرے گا تو گناہ گار. یہ تو اس لیے انسب یہی ہے کہ 12:12 کے پہلے ایڈوانس بھی دیتا چلا جائے تاکہ وہ تاخیر کا مرتکب نہ ہو. تاخیر مانے لیٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ 12:12 شرط نہیں ہے، میں نے خالی مثال دیا. میں بعض ادھوری بات سنے بولے کہ اچھا 12:12 پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. یہ یوں رٹ لیں گے جیسے وہ 12 بجے اور دوپہر 12 بجے تو رات 12 بجے تہجد، تو اس میں ایک اضافہ نہ ہو جائے کہیں حوالہ میرا نہ چلتا رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام فضل رضا بن جنید رضا طاہر ہے. میں اعلیٰ ناکہ مدرسۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں. میں نے میزان شورا کا رسالہ پڑھا ہے جس کا نام برائیوں کی ماں ہے. مجھے اس رسالے کو پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ برائیوں کی ماں شراب ہے. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اچھائیوں کی ماں کون ہے؟ میرے لیے دعا فرمائے کہ میں حافظ عالم اور مفتی اسلام بن جاؤں. سبحان اللہ. ہاں، برائیوں کی ماں تو ام الخبائث شراب ہے، اور اچھائیوں کی ماں کون ہے؟ تو یہ حضرت امام برہان الدین بقاعی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، الصلاۃ ام الخیرات، نماز اچھائیوں کی ماں ہے. حوالہ نظم الدرر جلد 5 پیج نمبر 98 دارالکتب العلمیہ بیروت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مکتبۃ المدینہ سے شائع ہونے والی کتاب برائیوں کی ماں، یہ 40 روپیز 40 روپے میں جو ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور 112 صفحات ہیں، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے. تو مکتبۃ المدینہ سے جاری ہونے والی اچھائیوں کی ماں جو کتاب ہے فیضان نماز، اس کا بھی بتائیں. اصل کل تو یہ روایت معلوم نہیں تھی مجھے، تو روایت معلوم ہو اس لیے میں نے خود سوال چلوایا تاکہ یہ جواب ایک بن جائے. اور میں نے سوچا تھا آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ ایک اچھائیوں کی ماں کے عنوان سے بیان کریں. تو ایک رسالہ یہ بھی آپ کا برائیوں کی ماں بھی ہے تو اچھائیوں کی ماں بھی ہے، مقابلے میں آ جائے اللہ نے چاہا تو اسی رمضان میں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کیا ماہ رمضان المبارک میں نکاح کرنا سنت ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ نکاح کرنا مسجد میں سنت ہے یا گھر میں سنت ہے؟ نکاح کرنا یوں مطلقاً سنت ہے، لیکن اس کی پھر صورتیں، کبھی فرض ہوتا ہے، کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی نکاح کرنا حرام بھی ہوتا ہے، تو صورتیں اس کی. اب رمضان ہی کی تخصیص تو مجھے پتہ نہیں ہے. سارا سال جب بھی جس دن جس رات جس گھڑی بندہ نکاح کرے ہو جاتا ہے، لیکن بعض صورتیں جیسے کہ عدت میں کوئی عورت، تو عدت میں وہ نکاح نہیں کر سکتی، نکاح ہوگا بھی نہیں عدت کی مدت میں. وہ ایک مطلب مستثنا صورتیں تو ہوتی ہیں، تاہم میں سے جنرلی نکاح جب بھی چاہے ہو سکتا ہے.
اب یہ کوئی ثواب کی نیت سے کرتا ہے کہ وہی نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے، فرض کا ثواب 70 گنا، نفل کا ثواب فرض کے برابر، تو یوں ہر نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے. رمضان میں برکتیں بہت ہیں، تو اگر حصول برکت کے لیے کوئی نکاح رمضان میں کرتا ہے لاکھوں سلام، منع بھی نہیں ہے. اور یہ نیت ہے اگر ثواب بڑھانے کی اور عین شریعت کے مطابق سب کچھ یہ کر رہا ہے، سبحان اللہ، اس کے صدقے اللہ مجھ گناہ گار کو بخش دے. اچھا ہے جذبہ ہے. تو جبکہ خاندان میں کوئی ہو نہ ہوتا ہو، خاندان ہو کرے گا کہ رمضان میں ان کی تقریبات پر حرج آئے گا. ہمیں تو تقریبات کرنی شریعت کے مطابق ہے، تو شریعت کے مطابق تقریبات میں کوئی اتنے مسائل نہیں ہوتے. مسائل وہ گناہ بھری تقریبات میں زیادہ ہوتے ہیں. مسجد میں کرنا ہی سنت نہیں ہے. در مختار کتاب النکاح کے حوالے سے نکاح کا اعلانیہ طور پر علل اعلان ہونا مسجد میں اور جمعہ کے دن ہونا یہ مستحب ہے. یعنی نکاح اعلانیہ ہو، مسجد میں ہو اور جمعے کے دن ہو، یہ مستحب ہے، جبکہ مسجد کی بے حرمتی نہ ہو. آج کل تو مسجد میں ہی لوگ نکاح کرتے ہیں، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مسجد کی بے ادبی ہوتی ہے. ویسے باتیں کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، پھول گجرے پہنتے ہیں، اس کا جو بھی گرتا ہے کاغذ پتے پتیاں، صفائی خادم کرے گا، یہ تھوڑی کرتے. ان سب کا خیال رکھنا پڑے گا. اب یہ تھوڑی کہ اب پھول پتی ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے پھول، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ اب مسجد کے دریوں کو داغدار کر دو. دریوں پہ داغ ہو جاتے ہیں. دریاں جو ہوتی ہیں کارپیٹ پہ نظر نہیں آتے ہوں گے، لیکن سفید اگر چاندنی بچھا کر گلاب کے پھول اس پہ ڈال دو، اس پہ لوگ چلیں، تو دھوبی بھی شاید پیسے زیادہ مانگے گا دھونے کے، کہ اس کا دھبے آسانی سے نکلتے نہیں ہیں. اس کا تجربہ تو مجھے ہے نا، کہ پہلے جب میں بیانات کرتا تھا تو مجھے لوگ گجرے پہناتے تھے. شروع میں دعوت اسلامی کے جب دور شروع ہوا تو بہت گجرے پہناتے تھے. اب میں تو پریشان ہو گیا تھا. اس وقت پلاسٹک والے گجرے بھی نہیں آتے تھے، اب رول والے آئے ہیں پلاسٹک کے گجرے، تو وہ ڈالتے تھے. اب یہ بیچارے عقیدت میں یا جو بھی ان کا جذبہ ہو وہ ڈالتے تھے. میں اچھے خاصے سفید کپڑے پہنتا، سفید کپڑے تھا میں، یہ سے داغدار ہو جاتا، دھل کے بھی نہیں نکلتے تھے دھبے. یوں مجھے یہ میں تو تنگ آ گیا. میں نے کہا یہ میں نے ذہن دینا شروع کیا، ہزاروں روپے کہ تم گجرے ڈال دیتے ہو مجھے. ہاں کہیں کہیں ایسا ہوتا تھا کہ جیسے آدھی بوری بھر جائے، بوری بھر جائے، اتنے گجرے. جو دعوت اسلامی ترقی کرتے گئے گجرے بھی ترقی کرتے گئے. پھول تو ہزاروں روپے کے پھول ڈالتے تھے مجھے. تو میں کہتا تھا یار اس سے آدھی رقم کے، اب جو بھی مجھے اب سارا یاد نہیں ہے، کہ مثلاً میں کہا آدھی رقم کے یار کوئی رسائل لے لو مکتبۃ المدینہ کے، یہ بانٹو، یہ نیکی کی دعوت ہوگی. یہ گجرے ڈالے میں نے اتارے، میں اتارتا تھا، یوں چادر رکھتا تھا وہ کتھئی کہ اس پر گجرے آئیں، تو بھی کہیں سے آگے پیچھے سے اپنا رستہ بنا لیتے، دبے ڈال لیتے. تو خیر، تو میں نے منع کرنا شروع کیا. اس سے الحمدللہ فرق پڑا، بلکہ ختم ہو گئے، پھر نہیں ڈالتے تھے. سمجھانے سے فرق پڑتا ہے. اب ہمارے اراکین شورا مزے لے کر پہن رہے ہوتے ہیں. اب مزے لیتے نہیں لیتے، میں ویسے کہہ رہا ہوں، ان کو پہنایا جا رہے ہوتے، یہ پہن رہے. میں نے سوچا تھا ان کو سمجھاؤں گا کہ یار یہ ہزاروں روپے کا ڈھیر میں دیکھتا ہوں پھولوں کا، کہ میں تنظیمی آدمی ہوں، میرا لوہی جلتا ہے اس میں. یار اس رقم کی اگر یہ انہی حاضرین کو یوں رسالے بانٹ دیتے، اب یہ ایسے نازک ہوتے ہیں بعض لوگ یا بعض سمجھدار ہوتے ہیں، میرے کپڑے خراب ہوں گے. تو یہ ڈالا، یہ اتارا، 1500 روپے کا گجرا یہ ٹیبل پہ آیا سائڈ میں، یا کسی کو دے دیا اٹھا کے، ادھر رکھ دے. اب یار یہ آپ لوگ حال کرتے ہیں پیسوں کا. پھول دینا، گجرا ڈالنا جائز ہے، منع گناہ نہیں ہے، لیکن اس سے میرے کو یوں لگتا ہے کہ ہم دینی رسائل تقسیم کر دیں تو ہمارے اراکین شورا میرا ساتھ دیں گے نا. یہ منع کر دیا کریں، جس طرح میں منع کرتے کرتے میں نے لوگوں کو بلایا، اب پھر شروع ہو گیا ہے. میں دیکھ رہا ہوں مدنی چینل پر، پھر دیکھ کر مزید دوسروں کو آئیڈیا آتی ہوگی، ہاں یار گجرے ڈالنے ہوتے ہیں بھائی، یہ حضرت آئیں گے تو اتنی بتیاں لگے گی، اتنا یہ لگے گا، رکن شورا کو بلانا ہے تو 3500 کے گجرے بھی لانے ہوں گے، پھر یہ چندے میں کاؤنٹ دو. سب کو تھوڑی پتا کہ میرا ذہن کیا ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اب یہ سبھی سوچ سن بھی تھوڑی رہے ہوں گے. آپ پہنچا دو یار میری بات. ماشاءاللہ یہ سب بند کرو. یہ کابینہ کے ذمہ دار بڑی صدا کے جو حضرت ہوتے ہیں نا ہمارے ذمہ دار، حاجی صاحب، چاہے آج خواب میں بھی نہ کیا ہو، یہ صاحبان ان کو لوگ ڈالتے ہیں گجرے.
ये बेचारे मुरुवत में पहनते होंगे। ये आपस में आपके ये अंदाज पर हमारे शूरा के मदनी मशवरों में भी और आपस में भी ये अंदाज रहा है, बातचीत भी हुई है, कहीं कहीं मना करने का रुझान है भी। साल में लाखों रुपए के गजरे हम लोगों के गले की जीनत बनते होंगे, लेकिन अगर तो इसको उतार के यूं डाल दिए जाते। लेकिन अगर इसको तहरीक हाजी शायद भी मौजूद है इस पर मदनी चैनल पर, अगर इसको हम तहरीक की सूरत में ले लेना कि अच्छा, इसमें मेरी दरख्वास्त ये हज़रत अमीर सुन्नत की बारगाह में कि इसमें हमको एडवांस में मना करना चाहिए। अब गजरे नहीं है, अब वो गुलदस्ते होते भूखे कहते हैं, वो इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा महंगे हैं, महंगे भी हैं, खतरनाक भी हैं। हाँ खतरनाक भी। अगर अब ये आप मिसाल के तौर पर कहीं गए और वो, क्योंकि ये लाने वाला जो ना, ये कोई शख्सियत ही होती है, ये आम आदमी नहीं लाता, जो हमारे इस्लाम में जिसको जमा करते हैं वगैरह, वो ले और आप बोलोगे नहीं मैं ये नहीं लेता, तो फिर जो वहाँ पर कुछ मसाइल हो सकते हैं, फिर मना नहीं कर सकते। ये एडवांस में हम ये यानी आखिरी हाजी शायद को शायद याद हो, आखिरी में उसमें भी मैंने अर्ज़ की है, इससे पहले भी अर्ज़ की है कि आप हम अपने ज़िम्मेदारान को एडवांस में मना करें कि यार ये चीज़ें वहाँ मत आने देना, फूल बुके, शायद हाजी शायद को याद होगा, तो ये हमने पहले भी मना किया हुआ है कि ये ना करें। लेकिन अगर शुरू में ज़िम्मेदार को मना कर दिया जाए ना, जो ये सारा इंतज़ाम करवाते हैं कि आप ये मत लाइएगा, वरना वो हज़ारों रुपए के हार आ जाएंगे और फिर जैसे पहनाने आएंगे और अब निगरान या जिम्मेदार रोकेगा ना कि नहीं, तो फिर वहाँ मामला थोड़ा बदमज़गी, दिल शिकनी होगी, मैं पहन लेता था जी हाँ, कि यार अभी आ गया तो इसका दिल टूटेगा। तो माशाल्लाह ये एडवांस से मना कर दें और ये मदनी गुलदस्ता में पहले ये तैयार कर लें इंशाल्लाह, ये वीडियो क्लिप जो अमीर सुन्नत का है, और निगरान और जिम्मेदारान को अगर हम भेज देंगे तो इंशाल्लाह मदीना हो जाएगा। इसके जरिए मैंने कहा ये गुलदस्ता जो है ना, ये खतरनाक है, तो बातों को समझनी पड़ी हुई है। इसके अंदर बम छुपाना मुमकिन होता है, बल्कि सबसे पहला जो खुदकुश हमला दुनिया का पहला या दूसरा, एक मुल्क के वजीर आजम को किसी औरत ने गजरा पहनाया था और वो गजरा फटा था और बम था, और वो जो आई थी वो भी फट गई, और साथ में वो उसका भी अगला हिस्सा जो था वजीर आजम था वहाँ का, इसका अगला हिस्सा उड़ गया। फिर इसके जूते से उसकी शायद पहचान की गई थी, उसकी लाश की, और भी कुछ फटे होंगे, लोग जख्मी होंगे, मरे होंगे। तो ये मतलब एक वारदात खुदकुश हमले की हुई थी, एक वारदात एक सदारती उम्मीदवार की हुई थी जो मेरी मालूमात में, मुल्कों के एहतियात नाम नहीं ले रहा मैं। और इसके बाद ये शायद ये कल्चर चला खुदकुश हमलों का, जिसने दुनिया को परेशान करके रख दिया। अल्लाह करीम हमारी हिफाजत करे और हम सबको मतलब अल्लाह पाक बेहिसाब बख्श दे अपनी रहमत से। तो ये गुलदस्ते यूं रिस्की होते हैं। एक मुकर्रिर का भी हुआ था, शायद ये तो लाहौर में हुआ था, सन 80 में हुआ था। एक मुकर्रिर को भी गुलदस्ता दिया गया था, गुलदस्ता फटा था और उसके चिथड़े उड़ गए थे। मुझे याद है, और किसी को हो सकता है याद हो, लेकिन पूरा सन 80, तो आप तो शायद सन 80 में पैदा तो हो गए होंगे। हर सहाबी नबी सब सहाबियात भी जन्नती 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 फातिमा अली जन्नती वालिदैन नबी जन्नती जन्नती हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती। पापा जान, मेरा नाम आना बीबी है, मेरी उम्र 5 साल है, मैंने पहला रोजा रखा है, आप मेरे दुआ कर दीजिए। मेरा नाम हमदान अटारी है, मेरी उम्र 5 साल है, मैंने आज पहला रोजा रखा था, आप मेरे लिए दुआ फरमाइएगा। माशाअल्लाह, आमिना भाई और रमजान भाई ने पहला रोजा रखा, सुभान अल्लाह। हसन रजा ने चौथा रोजा रखा है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हबीबा भाई ने दूसरा, उससे पूरे रख रहे हैं हाजी उससे। मरहबा, अल्लाह बरकत दे, कबूल फरमाए, आपके वालिदैन को भी अजर दे, और दूसरे बच्चे भी माशाअल्लाह सहाबी, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। अब तो ये बच्चे बच्चे का नारा है, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। माशाअल्लाह। हमजा ने भी रखा है, पिछले साल पहला रखा था, पिछले साल रखा था। वाह भाई वाह, और आज भी रखा हुआ है। अरे वाह भाई वाह, माशाअल्लाह, मरहबा।
मुबारक। ये सवाल है कि हम मोहल्लेदारों के हकूक कैसे अदा कर सकते हैं? क्या हम पर मोहल्लेदारों के हकूक बनते हैं? अच्छा, पड़ोसी का हक तो होता है, यानी कि पड़ोसी अगर मुसलमान है, यानी तीन तरह के हैं। एक तो ये कि मुसलमान है, रिश्तेदार है, उसके हक। जैसे कि मेरा बेटा इसी इमारत में रहता है, हाजी उबैद रजा इसी इमारत में रहते हैं, तो ये मेरे पड़ोसी भी हैं, मेरे रिश्तेदार भी हैं, बेटे हुए ना, बेटा भी रिश्तेदार होता है। तो अब इनके तीन हक हुए। एक तो हक के इस्लाम के मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा हक के कराबत यानी रिश्तेदारी का हक, और तीसरा हक के जवार यानी पड़ोसी का हक। तो ये तीन हक हुए। और जो रिश्तेदार नहीं है, जैसे निगरान शुरा भी इसी इमारत में रहते हैं, अब ये पता नहीं रिश्तेदार कहलाएंगे नहीं, हैं बहुत दूर के वैसे, लेकिन शायद रिश्तेदारों में शुमार ना हो। जी रहम में तो नहीं है, जी रहम भी होते हैं और दूसरे रिश्तेदार भी होते हैं। तो खैर, तो इनके तो कम से कम दो हुकूक तो हैं, हक के इस्लाम और हक के जवार, दो। अच्छा, अब कोई गैर मुस्लिम पड़ोसी हो तो उसका भी एक हक होता है, हक के जवार यानी पड़ोसी होने का हक। तो ये मोहल्लेदार कहते हैं, लेकिन पड़ोसी की अगर वो तारीफ पर आ जाता है कि वो पड़ोसी है, तो फिर उसका हक तो बनेगा। उसकी तकसीम मैंने बता दी कि रिश्तेदार है तो तीन, रिश्तेदार नहीं है तो मुसलमान है तो दो, और गैर मुस्लिम है तो एक, हक उसका बनेगा और अदा करना चाहिए पड़ोसियों का हक। कुछ पकाए तो कुछ ना कुछ इनको दे, फल लाए तो इनके बच्चों को दे, और इस तरह मतलब ये न्याज करे तो थोड़ी बहुत न्याज इनको बेच दिया करे, वक्तन फवक्तन कुछ ना कुछ देता रहे। तो इससे क्या मोहब्बत बढ़ेगी। कोई ज़रूरत पड़े तो इनकी ज़रूरत पूरा करे, अगर बीमार हो जाए तो बीमार पुरसी करे, वफात हो जाए तो जनाजे के साथ जाए। तो यूँ इससे इसके ज़रूरतन काम भी आता रहे पड़ोसी के। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। दुआ के ताल्लुक से मैं चाह रहा था कि इस पर अगर कुछ वजाहत हो जाए कि माशाअल्लाह दुआ का एक अपना मिजाज होता है, और ख़ास तौर पे इन घड़ियों में दुआ करने की कोशिश होती है, दुआ में लोग शामिल हो जाते हैं। अब मरीज़ मिसाल के तौर पर दुआ रोज़ कर रहा है, उसका मर्ज़ दूर नहीं हो रहा, कर्ज़दार रोज़ दुआ कर रहा है, उसका कर्ज़ा नहीं उतर रहा, दीगर परेशानी के आलम में दुआएं की कर रहे हैं लेकिन उनकी परेशानियां दूर नहीं हो रही हैं, बच्चियों के मसाइल हल नहीं हो रहे, दुआ तो रोज़ कर रहे हैं, इफ्तार के वक्त दुआ कर रहे हैं, घूंट पी कर भी दुआ कर रहे हैं, लेकिन ये हल नहीं हो पा रहा। तो ऐसे में बाज़ औक़ात वसवसे आते हैं, इश्कालात आते हैं। तो दुआ के ताल्लुक से कुछ मदनी पूरी इरशाद फरमाएं। दुआ मुख़ुल इबादत, दुआ इबादत का मग़ज़ है, यह हदीस पाक है। तो दुआ मांगते वक्त बिल्कुल ये यकीन रखिए कि अल्लाह कबूल फरमाता है। अगर यकीन नहीं होगा, तज़ब्ज़ुब होगा तो कबूल नहीं होगी, पूरा यकीन हो। अच्छा, अब दुआ कबूल होती है तो इससे मुराद क्या है? एक तो इस सूरत में कबूल होती है कि जो हमने मांगा वो मिल गया। अच्छा, जैसे या अल्लाह मेरा बच्चा बीमार पड़ा है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है उसको शिफा अता फरमा, और आपको फोन आ गया या घर पहुंचा तो पता चला बच्चा तो खेल रहा है, कुछ भी नहीं है उसको, ये दुआ का हाथों हाथ असर हुआ। इसी को हम आमतौर पे कहते हैं कि दुआ कबूल हो गई। लेकिन दुआ कबूल करने की और भी सूरतें बयान की गई हैं। मसलन ये कि दुआ मांगी और कोई मुसीबत आने वाली थी वो टल गई, इसका पता नहीं चलता। मसलन आप मस्जिद में आए कार के अंदर या स्कूटर के अंदर, या पहले पैदल ही आए थे और दुआ में शरीक हुए, दुआ मांगी कि यहाँ लोग जमा हुए हैं, नेक लोग हैं, इज्तिमा है, दुआ मांगते हैं इनके यहाँ कबूल हो जाएगी दुआ। अच्छा, अब दुआ मांगी आपने, जो मांगा वो नहीं मिला, बच्चा बीमार था, वो बदस्तूर बीमार रहा, बल्कि कुछ बीमारी बढ़ गई, आप बोले ये क्या हो गया। लेकिन ये आपको नहीं पता कि आप स्कूटर पर जा रहे थे, जो
گھر پہنچے اور خیریت سے پہنچ گیا، اس میں معمول پتہ نہیں چلا. اگر یہ دعا نہ مانگتے تو آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، ٹانگ ٹوٹنے والی تھی، اس سے آپ بچ گئے. یا کار کلٹی ہونے والی تھی، یا کار کو ٹرک نے مارنا تھا، یا اگر پیدل تھے تو آپ سڑک عبور کرتے وقت آپ کو گاڑی نے کچل کر ہاسپٹل میں ڈال دینا تھا، کئی جگہ پر ہڈیاں توڑ گئے. اس دعا کی برکت سے آپ کا یہ آنے والا جو مسئلہ تھا، یہ پریشانی تھی، یہ مصیبت تھی، یہ دور ہو گئی، آپ کو پتہ نہیں چلا. اور آپ شکوہ لے کے بیٹھے ہیں میری دعا قبول نہیں ہوتی. ارے بھائی، دعا تو ایسی قبول ہوئی ہے کہ شان و شوکت سے قبول ہوئی ہے. بچہ ٹھیک ہو جاتا یا بچہ بیمار پڑا چند روز کے لیے، یہ اتنی بڑی تکلیف نہیں ہے جتنی تکلیف وہ آپ کی ہڈیاں ٹوٹ کر ہاسپٹل میں آپ داخل ہو جاتے پڑے رہتے اس میں تھی، یا کومے میں چلے جاتے. تو یوں کئی تکلیفیں، کئی پریشانیاں بعض اوقات دعا کی برکت سے دور ہو جاتی ہے، اس کا بندے کو پتہ نہیں چلتا. یہ بھی دعا کی قبولیت ہے. اور ایک اس سے بھی بڑھ کر کہ جب بندہ اپنی ان ناقبول ہونے والی دعاؤں کا اجر قیامت میں دیکھے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور آج اتنا ثواب مل جاتا. تو اس لیے میں نے پہلے ہی حدیث سبق سنا دی، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. تو دعا مانگنی ہے، ترک نہیں کرنی، اور یہ عبادت کا مغز ہے، بہت بڑی عبادت ہے. دعا مانگنا ثواب کا کام ہے، بندہ ثواب کے لیے مانگے. اچھا، اس میں اللہ کی اطاعت ہے. اس نے فرمایا ادعونی، مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، میں قبول فرماؤں گا. تو دعا اللہ کی یہ نیت بھی کرے کہ میں اللہ پاک کی اطاعت کر رہا ہوں، اللہ نے حکم دیا اس لیے دعا کر رہا ہوں، دعا مانگ رہا ہوں. اور اگر آپ کی اردو وغیرہ زبان اچھی ہے، لینگویج، تو یہ ذہن بنتا تو یوں بھی دعا کر سکتے ہیں. نیت میں آیت مبارکہ ادعونی استجب لکم کا امتثال امر کر رہا ہوں، یعنی اللہ پاک کے اس حکم کی پیروی کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جگہ جگہ دعا کا حکم فرمایا. تو یوں اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہا ہوں. سرکار نے فرمایا دعا مانگو، مانگ رہا ہوں. تو یوں مطلب اچھی نیتیں کر کے دعا مانگے. تو بظاہر بچہ بیمار ہو یا بڑھ جائے بیماری نہ ہو، کچھ بھی ہو، لیکن یہ کہ ثواب کہیں نہیں ہے. ثواب کی اہمیت ہماری بیماری سے زیادہ ہے. بیماری دنیا میں آنی جانی شے چلی جائے گی. صبر کریں گے تو اس پر بھی اجر ملے گا، بے صبری کریں گے اور بے صبری میں بھی حد توڑیں گے تو کچھ اور ہو جائے گا. اس لیے مطلب یہ کہ ثواب کے لیے دعا کرے، اللہ کی اطاعت کے لیے، تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے. اور یہ گلا شکوہ کرنا تو بیکار ہے کہ اتنے دن سے دعا مانگ رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوتی. آپ یہ بتائیے کہ کسی دوست سے آپ کی ترکیب اچھی ہے، لیکن وہ دوست بولتا ہے کہ یار آج ضرورت پڑ گئی، یار مشکل کھڑی ہو گئی ہے، 500 روپے چاہیے، میں بعد میں دے دوں گا، جب آئیں گے دے دوں گا. آپ ٹال دیں اس کو، یار تیرے پاس ہیں کچھ، مجھے چاہیے، یوں کر کے آپ نے ٹال دیا. اچھا، کبھی وہ بولے گا یار ماں بیمار ہے، میں یار دوا لینے جا رہا تھا، پیسے تو تھے میرے پاس، کہیں گر گئے، ایمرجنسی ہے، دے دو نا یار، میں دے دوں گا بعد میں. پھر آپ ٹال دیں اس کو. کبھی بولے گا یار ہماری چھت ٹپک رہی ہے، بارش ہے، رات آپ کے گھر پہ گزارنی ہے مجھے، آپ اس کو ٹال دو، اس کو وہاں سنبھالیں گے. اچھا، اس طرح کئی بات ٹالو. اب آپ کو ضرورت پیش آ گئی، آپ کی گوٹ پھنس گئی، اب اسی دوست سے واسطہ ہے، آپ اس کو جا کر آپ اول تو بولنے میں ہی شرمائیں گے کہ بولوں گا کس منہ سے کہ اس کی بات ہے تو میں نے کون سی مانی ہے. تو اب اگر آپ بولیں گے بھی اس کو کہ میرا یہ مسئلہ حل کر دو، اور وہ نہ بھی بول دے گا تو آپ کو برا کائے کو لگے گا، میں نے یار کون سی اس کی بات مانی ہے جب یہ میری بات رکھے گا. اچھا، یہ تو میں نے آپ کو دو دوستوں کی مثال دی. اب آئیے دعا قبول ہونے پر اللہ تعالیٰ میری دعا نہیں سنتا. آپ بتائیے اللہ پاک کی آپ نے بات کون سی مانی؟ اپنے اوپر غور کریں کہ میں نے کون سی مانی. نماز مجھ سے نہیں پڑھی جاتی، پڑھتا ہوں تو جماعت سے مجھ سے نہیں پڑھی جاتی، فجر میں اٹھنے میں یار جو نماز ہی ہے وہ بھی نمازیں قضا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، چہرے پر دیکھیں تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ حکم فرمایا کہ داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو،
اور مجوسیوں جیسی شکل مت بنو، یہودیوں جیسی صورت مت بنو. اس طرح کی مختلف روایتیں کہ غیر مسلموں جیسی شکل بنانے سے میرے مصطفیٰ نے مجھے منع فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں تو روز مونڈتا ہوں یا طرح طرح کی ڈیزائننگ کرتا ہوں داڑھی اتنی رکھ کر. میرے آقا نے فرمایا کہ داڑھی چھوڑ دو، اور میرے رب نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. قرآن کریم میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی. تو جو رسول نے فرمایا وہ تو ماننا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. تو جب میں اللہ اور رسول کی باتیں تو مانتا نہیں. جھوٹ مت بولو، میں جھوٹ بھی بولتا ہوں. غیبت مت کرو، میں غیبت تو کرتا ہوں. بد نگاہی مت کرو، میں نے تو وہ گھر پہ وہ ٹی وی لا کر بڑا اسکرین رکھا ہے، جی بھر کے بد نگاہی کرتا ہوں. گناہ بھرے چینل کھول دیکھتا ہوں. گانے مت سنو، میوزک مت سنو. میوزک والے گانے تو دھوم دھام سے سنتا ہوں میں. میرے تو ٹیون بھی موبائل میں میوزک والی رکھی ہے. ناجائز ہے، ہاں گناہ ہے. رمضان کا مہینہ، توبہ کرو، اس کو کلٹی کرو، نکالو اس کو. غلط ہے. تو قدم قدم پر میں اللہ پاک کی نافرمانی کر رہا ہوں، اور میں بولتا ہوں اللہ میری سنتا نہیں ہے. کس منہ سے بولتے ہو کہ اللہ نہیں سنتا؟ کس منہ سے بولتے ہو اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا؟ آپ نے کون سی بات مانی ہے؟ آپ نے کون سا عمل کیا ہے؟ اسلامی بہن بھی غور کر لے، کون سا پردہ کرتی ہو؟ اب کبھی کبھی برقع ڈال دیتی ہو تو ٹھیک ہے. تو شاپنگ سینٹر میں جا کے کیا کرتی ہو؟ برقع ڈالتی ہو. شادیوں میں جاتی ہو تو کیا کرتی ہو؟ اچھا بھرپور برقع ڈالتی ہو تو بچوں کی کون سی اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے صحیح تربیت کرتی ہو؟ شوہر کی کون سی ہر بات میں فرما برداری کرتی ہو؟ ماں باپ کی کتنی فرما برداری کر لی؟ یوں دیکھیں گے تو کئی گناہ مل جائیں گے. کوئی آئے تو سے میرے سامنے دعویٰ کرے کہ میں نے کبھی زندگی میں گناہ نہیں کیا. کوئی نہیں کرے گا دعویٰ. ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، گناہوں کے پلندے بنے ہوئے ہیں، پھر بولتے ہیں اللہ ہماری نہیں سنتا. ہم 1000 باتیں رد کریں اور ایک بات رب ہماری بظاہر ہم کو لگے کہ اس پر نہیں ہوا تو ہم مطلب گلے شکوے لے کے بیٹھے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے. غلط. ہماری یہ روش غلط ہے، ہماری یہ سوچ یہ غلط ہے. اللہ پاک دعا قبول کرتا ہے، کبھی تاخیر سے بھی کرتا ہے. اس میں بھی اللہ پاک کی مصلحتیں اور حکمتیں ہوتی ہیں. وہ ایک آیت مبارکہ ہے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور بعض چیزوں کو تم ناپسند کرتے ہو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہیں. عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو اور حقیقتاً وہ تمہارے حق میں بری ہوتی ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اللہ کسی کو غریب رکھتا ہے، کسی کو مالدار رکھتا ہے. اس کی حکمت ہے کہ اگر غربت میں ہی اس کے ایمان کا تحفظ ہے، ویسے آ جائیں گے تو کفریات بکے گا، لوگوں پر ظلم کرے گا. غریب رہے گا تو سیٹ رہے گا. یہ اللہ کے مسئلے تو اس نے غریب رکھا. مالدار کو اس لیے مالدار کیا بعض اوقات، یہ اس کی حکمت ہے کہ اگر یہ غریب ہوگا تو کفریات بکے گا. کہ بعض اوقات فقر جو ہے کفر تک لے جاتا ہے. غریب ہوگا تو یہ مطلب چوریاں کرے گا، ڈکیتیاں کرے گا. تو ویسے دو تاکہ ڈکیتیاں چوریاں اس میں نہ پڑے. یہ اللہ کی مصلحت ہیں. کس کے بارے میں کیا مصلحت ہے ہمیں نہیں پتا. کوئی کمزور ہے تو اس کا کمزور رہنا ہی بھلا ہے. اگر طاقت آئے گی تو یوں کر کے سونے کی چین پڑ کے منہ توڑ دوں گا، سر پھوڑ دوں گا، اور یہ رکھے گا پسٹن. اور اگر کمزور ہوگا تو لوگوں سے ڈرتا رہے گا، یار میرے کو ماریں گے، میرے کو ماریں گے. یہ اچھا، یہ ڈرنا اچھا ہے کہ ظلم سے بچ جاؤ گے. ورنہ ٹھوسا مار کے منہ توڑ دو گے کسی کا، نک سر پھوڑ دو گے، اٹھا کے پھینک دو گے کسی کو، پٹک دو گے. وہ طرح طرح کے چیلنج کرو گے، ماروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، جانتا میں کون ہوں، یہ کرو گے، تکبر میں پڑو گے. تو اس لیے اللہ نے تم کو کمزور رکھا، اسی پر شکر کرو کہ بہت سارے گناہوں سے بچے ہوئے ہو. اللہ نے نابینا کیا ہے، اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے آنکھیں لی، آنکھوں کی روشنی لی، ایمان کی روشنی تمہارے دل کے اندر موجود ہے. اللہ کا شکر ادا کرو کہ اگر تمہاری آنکھیں روشن ہوتی، ہو سکتا ہے کہ تم رات دن بدنگاہیاں کرتے، خوب گندی گندی فلمیں دیکھتے. جو آنکھیں ہوتے ہوئے یہ کرنا، یہ تو آنکھوں میں آگ بھروانا اور بہت سارے جہنم کے عذاب اکٹھے کرتے. تم آنکھیں ہوتے تو کیا کیا نقصانات لوگوں کو پہنچاتے، ظلم و ستم کی آندھیاں چلاتے. تو اچھا ہے نابینا کونے میں پڑے رہو.
یہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، سب کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس میں ناراض تو ہوتے ہوں گے مجھ سے بعض، یہ بھی شیطان جو اب بڑا شیطان بھلے بند ہے، وہ جو ساتھ میں پیدا ہوا نا حمزاد، وہ آزاد ہے، نفس آزاد ہے، یہ غصہ دلاتا ہو سکتا ہے کہ یار یہ کیا بولتا ہے، یہ مجھے بولتا ہے نابینا ہی پڑھا رہے، اچھا ہے بدعا دے رہا ہے، بدعا نہیں دے رہا، میں سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ جو آنکھ والا ہے وہ اگر نابینا ہوتا تو ہو سکتا ہے کفریات بکتا کہ یا اللہ میں نے تیرا کیا بگاڑا کہ تو نے میری آنکھیں لے لی، معاذ اللہ، ایسا کہے گا تو ظاہر مرتد ہو جائے گا، اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا حقدار جہنم ہی ہو گیا اگر مرا اسی بغیر توبہ اور ایمان لائے۔ تو یہ اللہ کی مصلحت ہیں، تو اللہ جس حال میں رکھے اس پہ راضی رہنا چاہیے۔ قدر اللہ وما شاء فعل، یہ حدیث پاک میں کہ اللہ پاک نے جو مقدر کیا وہ ہوا، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی رضا کے سائے میں زندگی گزارنے کی سعادت بخشے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خوف خدا عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔